نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفاثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ انسانی زندگی کا جزو لا ينفک یعنی ایک ایسا حصہ ہے جو انسانی زندگی کا لازمی اور ضروری حصہ ہے، اور وہ چیزیں کہ جو انسانی زندگی سے کبھی بھی جدا اور الگ نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک چیز دکھ، درد، غم، صدمات اور پریشانیاں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی اس زندگی کے اندر اسے کوئی دکھ نہ پہنچے، اسے کوئی صدمہ نہ پہنچے، اسے کسی غم سے دوچار نہ ہونا پڑے، تو یہ انسان مغالطے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات کے اوپر یہ بات سمجھائی ہے کہ اس دنیا کے اندر خوشی اور غم دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک ہی صورت کے اندر دو بار اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ اس دنیا کے اندر تنگی اور آسانی، خوشی اور غم، خوشحالی اور تنگی، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر خوشی کا ایک بہت بڑا موقع تھا، اور اس سے پہلے آپ کی حیات طیبہ میں خوشی کا اتنا بڑا موقع نہیں آیا۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بدر کے میدان کے اندر فتح عطا فرمائی۔ کتنی بڑی خوشی کہ وہ سارے کے سارے دشمن جو کل تک آپ کو شاعر، مجنون، دیوانہ اور پاگل کہہ رہے تھے، اور آپ کو گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا اور مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو اللہ نے یوں ٹھنڈا کیا کہ وہ سارے کے سارے کلیب بدر کے کنبے کے اندر مردار ہو کے پڑے۔ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ، اور 70 کفار کو آپ نے گرفتار کیا، ان کا مال غنیمت بنا اور مدینہ کے اندر آ رہے ہیں۔ چھوٹی خوشی، بہت بڑا خوشی کا موقع تھا، لیکن جیسے ہی مدینہ کی سرحد کو عبور کیا اور مدینہ کے اندر قدم رکھا تو ادھر فتح کو اپنے ساتھ لے کے آ رہے تھے، اور مدینہ کے اندر سے آپ کو خبر ملتی ہے کہ عین اس وقت آپ کی بیٹی رقیہ آپ کو داغ جدائی دے چکی۔ ایک طرف فتح کی خوشی ہے اور دوسری طرف بیٹی کا غم اور اس کی موت کا غم ہے، تو قرآن سچ کہتا ہے کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ نقطہ قرآن نے سمجھایا کہ انسان دنیا کی زندگی کے اندر دکھ اور غم، پریشانیاں اور ہم، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی بھی انسانی زندگی سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں، یہ بات سمجھ کہ وہ شخص اور وہ انسان جو دنیا کی زندگی کے اندر محض سکون ڈھونڈتا ہے، محض اطمینان ڈھونڈتا ہے، محض آسائشیں ڈھونڈتا ہے اور سہولتیں ڈھونڈتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ غم سے دور بھاگے، پریشانی سے دور بھاگے، جو دنیا کی اس زندگی کے اندر پریشانیوں سے دور بھاگتا ہے، محض اطمینان اور سکون ڈھونڈتا ہے، جتنے غم اور دکھ اس انسان کو آتی ہیں کسی کو بھی نہیں آتی۔ جتنا پریشان یہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو نقطہ سمجھاتا ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی اس زندگی کے اندر آپ کے غم ہلکے رہیں، صدمات آئیں بھی تو آپ مطمئن رہیں، تو پہلا نقطہ جو قرآن نے سمجھایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہی ہے کہ ذہنی طور پر آپ اور میں تیار رہیں کہ جب تک آخری سانس بھی ہماری باقی ہے، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی صدمہ آ سکتا ہے، کوئی غم پہنچ سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ جو انسان ذہنی طور پر صدمات کو جھیلنے کے لیے تیار، غم کو جھیلنے کے لیے تیار ہے، پریشانی سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہے، بڑے سے بڑا صدمہ، بڑے سے بڑا غم بھی اس انسان کا بال بھی بانگا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے غم آیا تھا، ناک میں مکھی بیٹھی، اس نے مکھی کو اڑا دیا۔ آپ تجربہ کر لیں
ایک ہی قسم کا صدمہ دو لوگوں کو پہنچتا ہے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ دی، حدیث کی سمجھ دی، اسلام کی دین کی سمجھ دی۔ صدمہ اس کو پہنچتا ہے، وہ پرسکون، وہ باوقار ہے، وہ مطمئن ہے، روٹین کی زندگی بسر کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اوپر راضی ہے۔ وہی صدمہ ایک ایسے انسان کو پہنچتا ہے جو بے دین ہے، بے عمل ہے، بے نمازی ہے، قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، اللہ کے دین سے دور ہے۔ وہ صدمے کو برداشت نہیں کر پا رہا، خودکشی پہ اتر آیا ہے، دیواروں کو ٹکرے مار رہا ہے، زہریلی گولیاں کھا رہا ہے۔ بعض ایسے بھی واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، صدمہ پہنچا، وہ ذہنی توازن ہی کھو بیٹھا۔ کیوں؟ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں۔ دنیا کے اندر آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے اندر آسائشیں ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے اندر سکون اطمینان ڈھونڈتے ہیں، اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے حساس موقعوں کے اوپر، حساس موقع تو آپ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے حساس موقعوں کے اوپر یہ نقطہ سمجھایا ہے، یہ دنیا عیش اطمینان کی جگہ نہیں ہے، دکھ اور غم کی دنیا ہے۔ اصل عیش کی جگہ اللہ نے آخرت میں جنت بنائی۔ مدینہ سے آپ باہر نکلے، صحیح بخاری صحیح مسلم اور قریب قریب حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے، اور قریب قریب سیرت کی چھوٹی بڑی ہر کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ مدینہ سے باہر نکلے اور مدینہ کی سرحد پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سخت سردی کا موسم، اور بڑا ہی سخت موسم ہے، اور سخت سردی کے موسم کے اندر آپ کے صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، ہاتھ میں کدال اور بیلچے پکڑے ہوئے خندق کی کھدائی کر رہے ہیں۔ 3 4 دن سے بھوکے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور ان کو دی جا رہی ہے۔ اس حساس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے دعائیہ الفاظ میں جو الفاظ اپنی زبان سے نکالے وہ کیا تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم اغفر المہاجرین والانصار، اللہ میرے انصار کو بھی معاف کر دے، میرے مہاجروں کو بھی معاف کر دے۔ دعائیہ الفاظ میں صحابہ کو سمجھایا کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ جو ذہنی طور پر صدمات کو جھیلنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت دکھ اور درد کے پہنچنے کے اوپر تیار رہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں کے اوپر میں راضی ہوں، میرے اوپر بیماری کا فیصلہ اللہ کا ہے، میں راضی ہوں، صحت کا فیصلہ میرے اللہ کا ہے، میں راضی ہوں، غم کا فیصلہ میرے اللہ کا ہے، میں راضی ہوں، خوشی کا فیصلہ میرے اللہ کا ہے، میں راضی ہوں۔ بڑے سے بڑا غم اور دکھ بھی اس انسان کا بال بھی مانگا نہیں کر سکتا۔ پہلا حال ہے ذہنی طور پر تیار رہے کہ دنیا کی زندگی تکلیف کی زندگی ہے۔ دوسرا حل مختصر سمجھ لیں، وہ کیا ہے؟ دوسرا حل بڑا ہی کمال کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ بات لکھ لے میری، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں، اپنے بیٹوں کو سمجھا دیں، اپنے پوتوں کو سمجھا دیں، اور ان کو نصیحت کریں کہ یہ بات آپ نے اپنی اولاد کو سمجھانی ہے، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنی نواسیوں کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں کہ یہ بات آپ نے اپنی بیٹیوں اور اپنی نواسیوں کو سمجھانی ہے، دنیا کی زندگی کا بڑے سے بڑا غم اور دکھ آپ کا بال بھی بانگا نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا حل ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، کثرت کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کریں، بیٹوں کو سیرت کا مطالعہ کروائیں، اپنی ان اولادوں کو نصیحت کر کے جائیں کہ آپ نے سیرت کو پڑھنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو انسان بھی سیرت کا مطالعہ بکثرت کرتا ہے، دنیا کا کوئی غم بھی اس انسان کا بال بھی مانگا نہیں کر سکتا۔ سیرت کا مطالعہ وہ مضبوط چٹان ہے، وہ مضبوط سہارا ہے، اللہ کی قسم، کہ دنیا کا بڑے سے بڑا غم بھی ایک انسان کو ہیچ اور نیچ لگتا ہے جو سیرت کے قریب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ نہیں آئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھا لیا گیا، عمر عزیز کی 6 بہاریں بسر کی، ماں نہ رہی، عمر عزیز کی 8 بہاریں بسر کی، دادا عبد المطلب فوت ہو گیا، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے مشفق چچا ابو طالب نے انتقال کیا، آپ کی حیات طیبہ میں وفادار بیوی سیدہ خدیجہ نے انتقال کیا، آپ کی حیات طیبہ کے اندر ایک بیٹی کے علاوہ ساری بیٹیوں نے انتقال کیا، آپ کی حیات طیبہ کے اندر سارے بیٹوں اور ساری نرینہ اولاد نے انتقال کیا۔
بتلائیے اس سے بڑے غم اور دکھ کون سے ہو سکتے ہیں؟ اور کون سے ہو سکتے ہیں دکھ اور غم اس سے بڑھ کر؟ جو سیرت کو پڑھتا ہے اللہ کی قسم وہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، جو سیرت کو پڑھتا رہتا ہے وہ چٹان کی طرح طاقتور بن جاتا ہے، جو سیرت کو پڑھتا رہتا ہے کوئی بھوک، کوئی فاقہ، کوئی غربت، کوئی کسی قسم کی پریشانی اور دکھ اور غم اس کا بال بھی بانگا نہیں کر سکتا، وہ ہیچ اور نیچ سمجھتا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، گزر ہی جائے گی۔ اللہ، یہ جب 9/11 کا واقعہ پیش آیا، آخری بات 9/11 کا واقعہ پیش آیا، پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے افغانستان میں آیا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا میں اس وقت اسلام پھیلا، کفار نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وہ واقعات موجود ہیں کہ اس دور کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انگلینڈ کے اندر ایک عورت لکھتی ہے کہ میرا اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، کہتی ہے میں جہاں رہتی تھی وہاں مسلمان بکثرت رہا کرتے تھے، میں ایک بابا اور بزرگ دیکھا کرتی کہ روزانہ کمان کی طرح کمر جھکی ہوئی ہے، روزانہ پورے وقت پہ مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، واپس آتا ہے۔ مجھے اطلاع ملی کہ اس کی اہلیہ فوت ہو گئی، میرے دل نے کہا کہ بڑا اس کو صدمہ پہنچا ہوگا، میں دیکھوں اس کی حالت کیا ہے۔ کہتی ہے میں اس کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ بابا جی پر اطمینان، پرسکون، چہرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کھڑے۔ میں بڑی حیران ہوئی، اتنا بڑا صدمہ اور یہ بابا بالکل باوقار طریقے سے بیٹھا ہے۔ میں واپس آ گئی، کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کا جوان بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ میرے دل نے کہا اب تو اس کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہوگی، اب تو وہ گیا سو گیا۔ کہتی ہے میں تب حیران ہوئی جب میں اس کے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا وہ بابا بالکل اسی طرح ہے جیسے پہلے تھا۔ اتنا بڑا صدمہ اور پر وقار طریقے سے بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بہو بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا ایک پوتا تھا جو ہسپتال میں زخمی تھا، وہ بھی فوت ہوا۔ میں نے کہا صدموں کے اوپر صدمہ، غم کے اوپر غم، باپے نے تو اب زندگی سے ہار دھو دیے ہوں گے۔ میں گھر پہنچی، میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ مطمئن بیٹھے ہیں، میں سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھا بابا جی وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سی قوت ہے جس طاقت اور قوت نے اتنے بڑے بڑے صدمات کو جھیلنے کی طاقت آپ کے اندر پیدا کر دی کہ پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں، چٹان کی طرح کھڑے ہیں، صدمات میں صدمہ پہنچ رہا ہے اور آپ کا بال بھی بانگا نہیں۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا مسلمان ہوں، میں نے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوا ہے، میرے نبی کے اوپر تو اس سے بڑے بڑے صدمے آئے، ترک وطن کیا، اعزہ و اقارب کو چھوڑا، پیٹ پہ پتھر باندھے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بڑے بڑے صحابہ کرام وفادار آپ کے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو آپ نے دفنایا۔ میں اس نبی کو مانتا ہوں، اس کی سیرت کو پڑھا ہے، اس کی تعلیمات نے مجھ کو کھڑا کیا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ کون سا نبی ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، اس کا دین مجھ کو بھی سکھاؤ جو صدمات کے اندر اتنا بڑا سہارا دینے والا دین ہے۔ اللہ، سیرت کا مطالعہ اللہ کی قسم انسان کو چٹان کی طرح کھڑا کر دیتا ہے، مضبوط کر کے بڑے بڑے صدمات کو جھیلنے کا ایک انسان کے اندر طاقت اور قوت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا حل ہے۔ پہلا حل کیا تھا؟ ذہنی طور پر تیار کرنا اپنے آپ کو، اور دوسرا حل میں نے کیا بتایا ہے کہ سیرت کا مطالعہ، اس سے بھی انسان جو ہے وہ غموں کو بڑی آسانی سے جھیلتا ہے، اسے غم لگتے ہی نہیں، ہیچ نیچ میں یہ کیا بات ہے، یہ گزر ہی جانا ہے، زیادہ سے زیادہ موت ہے تو پھر کیا ہے، اللہ کے پاس جائیں گے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی اسباب موجود ہیں، وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ اسباب آئندہ سبق کے اندر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔